والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب تو پہلے تعریف خالق کائنات دی اللہ رب العالمین دی ذات دی کہ باری تعالی دی ذات نے 18,000 عالم مخلوق کو بنائے والوں دی آبادی واسطے سڈے پیارے حضور اکرم نور مجسم سرور و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کو مبعوث فرمائے۔ حمد و ثنا تو بعد درود اللہ مدود حضور سرور کائنات دی بارگاہ اقدس دے وچ درود و سلام دے نذرانے پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، جی میں کہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آج سارے بڑے بھائی ملک عاشق حسین ہمبڑ مرحوم دے اس سال ثواب واسطے اسا کٹھے تھے ہیں۔ دعا کرو اللہ رب العالمین دی ذات بھائی عاشق صاحب دے بھائی صادق اور انہوں دے بیٹے ملک عامر اور باقی ملک عباس صاحبان سارے جتنے حضرات لوائقین موجود بیٹھن، اللہ پاک ان عظیم صدمے دیتے سارے کو صبر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور بندہ نچیز نے تمہارے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین دی ذات بندہ نچیز کو اندہ صحیح مانے اور مفہوم بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کو اور میں کو اندھوتے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دی ذات نے اپنی پاک کتاب دے وچ ارشاد فرمائے کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، کہ زمین و اسمان دے اندر جتنیاں چیزاں ہیں ساریاں چیزاں اللہ رب العالمین دی ذات کا ذکر کریں گے۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم نخفی علیہ الرحمہ نے بھی نقل ارشاد فرمائے چھت دے گرن دی آواز اور دروازے تے ہلن دی آواز بھی اللہ رب العالمین دی ذات کا ذکر کریں گے۔ اس زمین بھی بلکہ کائنات کی ہر چیز بھی، پہاڑ بھی، ہر چیز خواہ جاندار ہوئے یا بے جان چیز، جتنا چیزاں ہیں اللہ دی مخلوق ساریاں چیزاں اللہ رب العالمین دی ذات کا ذکر کریں گے۔ بلکہ پوری مخلوق دے وچوں اللہ رب العالمین دی ذات نے سب تو جڑی افضل مخلوق بنائی ہے وہ ہے حضرت انسان۔
اور انسان دی تخلیق کیوں فرمائی ہے؟ وہ بھی اللہ رب العالمین دی ذات نے اپنی پاک کتاب دے ارشاد فرمائے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ باری تعالیٰ دی ذات کا ارشاد ہے جنہ اور انسانہ دی جڑی میں تخلیق فرمائی ہے وہ اپنی عبادت کرنے واسطے کی، اپنی جنہ اور انسانہ دی تخلیق اللہ رب العالمین دی ذات نے اپنی عبادت واسطے فرمائی ہے۔ حضرات محترم، لیکن ایک مقام ایسا ہے، ایک جگہ ایسی ہے جڑی جگہ دے ہوئے عبادت کولو زیارت کا مقام بدلے، عبادت کولو زیارت کا مقام بدلے۔ عبادت کرن نال انسان ولی بن سکتے، عبادت کرن نال انسان ابدار بن سکتے، عبادت کرن نال انسان قطب بن سکتے، عبادت کرن نال انسان غور بن سکتے، عبادت کرن نال انسان بڑے بڑے درجے حاصل کر سکتے، لیکن اون مقام تک نہیں پہنچ سکتا جڑے مقام دوتے میرے پیارے نبی دے پیارے صحابہ پہنچے، میرے پیارے نبی دے پیارے صحابہ پہنچے، بلکہ اون مقام تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نہیں پہنچ سکے، حتیٰ کہ آپ نے 40 سال تک اشاد وضو دے نال سویر دی جماعت کروائی ہے، لیکن حضرت امام اعظم بھی نہیں پہنچ سکے۔ کون امام اعظم؟ جنہوں نے بارے میرے پیارے نبی دی ذات نے اپنے پیارے صحابہ کو فرمایا کیا ہے میرے پیارے صحابہ، تواڈو بعد میری امت میں ایک ایسا شخص پیدا کی سی اگر پوری دنیا دا ایمان آسمان دے اتے سوریا ستارے دے اندر بھی چلا گیا تو ایمان کو کٹ کے واپس گھنا سی۔ اور حضرت علامہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے بھی کیا خوب فرمائے کہ زہبان و جرت و اقبال کی پیشانیاں کھینچ لیتی ہے فلک سے عشق کی زبانیاں۔ تو کر معلوم تھیا کہ میری حضور دی امت کئی نوجوان ایسے بھی پیدا تھے اجر پیدا کہنا تھے ہم میرے پیارے نبی دی ذات پہلے خوشتی دے ہم اور صحابہ دے وچ انہیں جو ہستے دے چرچے ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، میرے حضور دی امت دے علماء دی بڑی شان ہے۔ جس وقت میرے پیارے نبی دی ذات معراج سے پہنچے اور اللہ رب العالمین دی ذات نال ہم کلام تھے، جس وقت میرے پیارے نبی دی ذات کو اللہ رب العالمین دی ذات نال ہم کلامی دا شرف حاصل کیا اور 99,000 گلا ہویا اور میرے پیارے نبی دی ذات جس وقت واپس آون لگے، جس وقت چھٹے آسمان دوتے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال میرے پیارے نبی دی ذات دی ملاقات تھی، اللہ رب العالمین دی ذات نے 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول بھیجیں اور ایک روایت کے اندر اے بھی آئے 2,24,000 کم و بیش نبی اور رسول آئیں اور 2,24,000 کم و بیش رسولہ اور نبیہ دے بچوں 313 رسول افضل ہیں، 313 رسولہ دے بچوں وال 5 رسول افضل ہیں، وال 5 رسولہ دے بچوں سارے پیارے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی ذات اقدس افضل ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہاں 5 اول العظم پیغمبراں دے وچ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے پیارے نبی دی خدمت اقدس کے اندر عرض کی یا رسول اللہ تہاڈا فرمان ہے کہ علماء
امتی کانبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت جڑے علماء ہوسن او بنی اسرائیل کے نبیاں دی طرح ہوسن. یا رسول اللہ اے دا ارشاد فرماؤ ہا کیا تھوڑا اے فرمان حق ہے؟ میرے پیارے نبی دی ذات نے فرمایا آئے موسیٰ اے میرا فرمان حق ہے. بل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے پیارے نبی دی خدمت اقدس کے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ اپنی امت دے علماء دے وچوں کہیں ایک عالم نام کا ملاقات کرواؤ ہا. تو میرے پیارے نبی دی ذات نے عالم ارواح علیہ پاسے اپنی نگاہ کرم فرمائی اور حضرت امام غزالی علیہ الرحمت روح کو اشارہ کیتا اور حضرت امام غزالی مثالی صورت میں سارے پیارے نبی دی خدمت کے اندر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت کے اندر حاضر تھی. حضرات محترم عالم ارواح دے اس وقت ساجا روحاں بھی ہیں، نبیاں دا روحاں بھی ہیں، رسولاں دا روحاں بھی ہیں، مومنین دا روحاں بھی ہیں اور غیر مسلمین دا روحاں بھی ہیں. تمامی دا روحاں عالم ارواح دے اندر اس سارے روحاں موجود ہیں. لیکن میرے پیارے نبی دی ذات نے حضرت امام غزالی کی روح کو اشارہ کیتا. جس وقت حضرت امام غزالی میرے پیارے نبی دی خدمت کے اندر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھنا کیتا ما اسمو کا حضور اے فرماؤ تھوڑا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام ہے محمد 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 بن محمد بن محمد بن الغزالی. آپ نے فرمایا میں نے تیرے کو فقط نام پوچھے، میں نے کو اے نہیں فرمایا تم نے اپنا نام دسا یا اپنے خاندان کا نام دسا یا تفصیل نام دسا. تو حضرت امام غزالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کے اندر عرض کی تھی حضور جس وقت اللہ رب العالمین کی ذات نہ کوہ طور دیتے تمہاری ذات کو اللہ رب العالمین کی ذات نہ ہم کلامی دا شرط حاصل تھیا اور اللہ رب العالمین کی ذات نے تمہارے کو پوچھنا کی تھا کہ مما دل کا بھی یمین کا یا موسیٰ اے موسیٰ تیرے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ عرض کی تھی ہے قال ہی عصایا اتوکا علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا معارض اخرى. اے باری تعالیٰ میرے ہاتھ دے اندر سوٹا ہے، این سوٹے دے نال میں درختاں دے پتے جھڑینا، این سوٹے دے نال میں اپنے بکریاں چرینا. اگر میں کو زمین دے مارا دا چشمے جاری تھی لینے این دا جواب دا فقط قال ہی عصایا تو ختم تھی چکا ہے. لیکن تسا اتنا بڑا لمبا جواب کیوں دیتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت امام غزالی کو فرمایا اس وقت میں کو ہم کلامی دا شرط اللہ رب العالمین دی ذات نال تھینا پیا اس واسطے میں لمبا جواب دیتا میں کو مزہ آندا پیا ہے. اللہ رب العالمین دی ذات دی انوارات کی بارش پر برستی ہے اس واسطے میں لمبا جواب دیتا ہے. حضرت امام غزالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت کے اندر عرض کی تھی حضور میں کو بھی اس وقت دو اول العظم پیغمبران دے نال ہم کلامی دا شرف حاصل تھی نہ پیا اس واسطے میں لمبا جواب دیتے. جس وقت حضرت امام غزالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کے اندر عرض کیتا تو میرے پیارے نبی دی ذات نے حضرت امام غزالی کی پشت مبارک دے اتے ترائے دفعہ اپنا ید اللہ فوقا ایدیہم دے مستاق ہاتھ مبارک لائے اور نال ایلی فرمایا تحتب تحتب تحتب. حضرات محترم حضرت امام غزالی سینکڑوں سال بعد دنیا دے پیدا تھے لیکن حضرت امام غزالی دے پشت دے اتے میرے پیارے نبی دے ید اللہ فوق ایدیہم دے مستاق ہتھا مبارکہ دے نشانات موجود ہیں. حضرات محترم اون جگہ تک حضرت امام غزالی بھی نہیں پہنچ سکے اور میرے حضور غوث اعظم کون حضور غوث اعظم
الشیخ عبد القادر جیلانی جنہاں دا قدم ہے تمام ولیاں دی گردن دوتے، اور آپ نے ایک دفعہ اعلان فرمایا قادمی ہاذہی علی رقبتی کل ولی اللہ، جس وقت آپ نے اعلان فرمایا دا اگر مشرق دے اولیاء ہیں انہوں نے بھی اعلان کو سماعت کیتا، اگر مغرب دے اولیاء ہیں انہوں نے بھی اعلان کو سماعت فرمایا، اگر شمال دے اولیاء ہیں انہوں نے بھی اعلان کو سماعت فرمایا، اگر جنوب دے اولیاء ہیں سارے نے گردنیاں جھکا دیا۔ حضرات محترم، میں اے عرض کرا کہ میرے حضور غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر دا قدم تمام ولیاں دی گردن دوتے کیوں ہے؟ اے بھی معراج علی رات میرے حضور غوث اعظم کو شرف حاصل کیا، جس وقت میرے پیارے نبی دی ذات براق دوتے سوار تھے، اجن براق دوتے سوار کہنا تھے ہن، اور حضور غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر عالم ارواح دے وچوں مثالی صورت وچ میرے پیارے نبی دی خدمت دے اندر حاضر تھے، آگے عرض کی تھی یا رسول اللہ آج بڑی خوشی والی رات ہے، براق دے سوار تھیون کو پہلے اپنا قدم مبارک میری گردن دے رکھو اور دوسرا قدم مبارک براق دے رکھو، اور میرے پیارے نبی دی ذات دا حضور غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر دا پوسٹوں تے قدم ہے، میرے حضور غوث اعظم دی پوسٹوں تے قدم کہنا ہے حضور نبی کریم دا، اور حضور غوث اعظم دا قدم تمام ولیاں دی گردن دوتے ہے، اور حضور غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر جنہاں نے 15 سال تک درختہ دے پتے کھا دیں، اللہ رب العالمین دی عبادت کے اندر اتنا مصروف رہے لیکن اون مقام تک نہیں پہنچ سکے، اور 40 سال تک اشاد وضو دے نال آپ نے سویر کی جماعت کرائی ہے، لیکن حضور غوث العالمین الشیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر بھی اون مقام تک نہیں پہنچ سکے جڑے مقام دوتے میرے پیارے نبی دے صحابہ ہیں، حضور دے پیارے صحابہ جنہوں نے ایک دفعہ میرے پیارے نبی دی ذات کا کلمہ پڑھن اور ایمان دی حالت کے اندر میرے پیارے نبی دے چہرے دی زیارت کی ہے، اوہ صحابی رسول بنن، اور جنہوں کو میرے پیارے نبی دی ذات روزانہ دیکھنا، اور جڑے میرے پیارے حضور دی آل ہیں چند نبھرا پہلے کلخانی ہے، میں پوری امام پاکان دا ذکر کی تھے کیونکہ ٹائم مختصر ہے، ہن میں اپنا سارے بزرگ سنا کھا بیٹھن غریب بھی ہیں، اگر ٹائم ہوئے تو میں انشاءاللہ اگا چلا ہاں، کیونکہ سارے پیر ذوالفقار شاہ صاحب بزرگ ہیں، انہاں دے ٹائم دے اندر میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، انشاءاللہ بلکہ موقع ملا تاکہ عرض کرے ساں بھائی انہوں کو آکساں بزرگ ہیں، اے حقیقت غریب آدمی